رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا. محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے. اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے. اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا. ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے. اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا. بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد 20 بار فوکسڈ استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکسڈ استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے. تو دعا کی، رزق کی. کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے رزق چاہیے، باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائنڈ ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فرام دیم فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹ. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے. آج تک مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور ایک اور کانسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spent something.
in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है. एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विदहोल्ड कर रहा है. ये है कॉन्सेप्ट. और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए. ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं. ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें. मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है. और 7th है ग्रेटफुलनेस. सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम. बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूंगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूंगा. वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद. और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद. बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए. रिवाइज करते हैं. क्या कहें? सबसे पहले तवक्कुल, बर्ड्स की तरह का तवक्कुल, के निकलना है और इस बिलीफ से निकलना है कि जब मैं वापस आऊंगा पेट भरा होगा. ये बिलीफ को तवक्कुल कहते हैं. सेकंड, तकवा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. हर मैटर में अल्लाह को ले आए. अल्लाह रिज़्क देने वाला है. नेक बीवी भी, नेक औलाद भी, सोशल वेल्थ भी, टाइम वेल्थ भी, सब अल्लाह के कंट्रोल में है. बरकत टाइम में अल्लाह देता है. कामों का हो जाना ये अल्लाह कराता है, मुख्तलिफ ज़राए से कराना है अल्लाह कराता है. थर्ड, इस्तिग़फ़ार, सीकिंग फॉरगिवनेस. फोर्थ, दुआ. फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह. निकालें पैसा, देखें पैसा वापस आएगा, बढ़कर आएगा. सिक्स्थ, सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप. 7th, ग्रेटफुलनेस. सो आखिरी मैसेज नौजवानों को. मेरे एक दोस्त हैं, CEO है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल. कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा. बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे. कहते हैं ये मेरा क्रक्स है. अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है. कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते. ये बड़े दुख की बात है. और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस. मनी को चेज ना करो, एक्सीलेंस को चेज करो, एहसान को चेज करो. एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है. ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए. आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर. CEO खुदा होता है, आपको पता है. लोगों के लिए CEO को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है. जबकि ये चीज़ इंसान को शिर्क तक ले जाती है, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा. CEO कुछ भी नहीं है. हाँ, उसकी इज्जत अपनी जगह, CEO वो बना, अपनी मेहनत से इज्जत करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है. रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया. मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी उसे. उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे. उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है.
اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا۔ ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت زکریہ کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا، اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند آیا شورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ۔ تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری، ورنہ ہم ساری عمر دھکے کھائیں گے، سی او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے، فیئرز آئیں گے، انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے۔ انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ رازق ہے ہی نہیں، وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے، چند سوالات پوچھے گا، اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں، اسباب اختیار کریں اچھے سے، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں، پھرتے رہیں، برڈز تو پھرتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ فوکس اپنا سیٹ رکھیں، آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اور وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھیں گے، دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی، اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ دینی ہے، کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا، کسی کو ٹائم ویلتھ زیادہ دے دی، کسی کو جو ہے وہ فزیکل ویلتھ زیادہ دے دی، کسی کو سوشل ویلتھ زیادہ دے دی۔ یہ اللہ کے متعین کردہ چیزیں ہیں۔ حسد نہیں کرنا، حسد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں کیا اعتراض؟ الحمدللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بھائی کو زیادہ دیا، کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری یہ پوزیشن کیوں نہیں جو بھائی کی ہے، بہن کو زیادہ دیا۔ ہمیں سوالات آتے ہیں، ریسنٹلی ایک سوال مجھے آیا، سسٹر تھی ایک، بہت جیلس ہو رہی تھی اپنی سسٹر سے، جیلسی نیچرل ہے لیکن حسد گناہ ہے، کہ اس کی جاب بھی لگ گئی، حالانکہ محنت میں زیادہ کرتی ہوں، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، اس کو رشتہ بھی اچھا آ رہا ہے۔ یہ نیگیٹو باتیں ہیں، نیگیٹو باتیں شیڈو کی طرح ہیں، شیڈو پہ جتنی لائٹ ڈالیں گے شیڈو بڑھ جائے گا، بیسک لائٹ کا کنسیپٹ ہے، سپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا، جتنا سپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا، وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا، وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔